مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں آج کے اس بہترین وقت کے لیے، فرائیڈے میٹنگ کے لیے خدا کی شکر گزاری ہے۔ ہمارا جو آج کے پیغام کا مضمون ہے وہ ہے جونگ کی بیٹیاں۔ آمین۔ سب کو جونگ کی بیٹیاں۔ میرے ساتھ کلام اقدس میں سے نکالیے گا، امثال کی کتاب ہے اور اس کا باب نمبر 30 نکالیں سب لوگ۔ امثال کی کتاب اور اس کا باب نمبر 30 نکالا آپ نے۔ اس کی 15 نمبر آیت ہے، لکھا ہے جونگ کی دو بیٹیاں ہیں، جونگ کی دو بیٹیاں ہیں جو دے چلاتی ہیں، تین ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی بلکہ چار ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی، پاتال اور بانجھ کا رحم اور زمین جو سیراب نہیں ہوئی اور آگ جو کبھی بس نہیں کہتی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ سنیں جی خدا کا کلام، سامنے دیکھیں سب لوگ۔ یہ جو میری نظر میں جونگ کی بیٹیاں جو دے پکارتی ہیں، یہ دے کی روح ہے، دے۔ آمین۔ سب سے پہلے یہ کہ جونگ کیا ہے، سنو۔ اردو میں جونگ ہے، انگلش میں یہ لفظ لیچ ہے، LEECH، لیچ۔ آمین۔ یہ ایک ایسا کیڑا ہے، ایک کیڑا ہے اور وہ جاندار کو چمٹتا ہے، مطلب انسان ہو یا حیوان ہو، جانور کچھ بھی ہے، اسے چمٹتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا خون چوستا ہے۔ جونگ، لیچ۔ اور آپ کو پتہ ہے پنجابی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ جوک۔ آج کل جو یہ دھان کی فصل رگ رہی ہے نا، منجی جسے کہتے ہیں، اس میں ہوتی ہیں یہ کیڑا۔ اچھا، یہ جب چمٹتی ہے کسی انسان کو یا کسی بھی جاندار کو تو پتہ نہیں چلتا، اور اس طرح سے وہ مکاری کے ساتھ وہ اپنے دانت گھساتی ہے۔ یہ جونگ جو ہے، لیچ یا جوک، انسان کو پتہ نہیں چلتا، انسان کو پتہ نہیں چلتا، جانور تو دور کی بات ہے، لیکن یہ بخشتے کسی کو نہیں۔ جونگ مثل شیطان ہے، یہ صرف لیتی ہے دوسروں کا خون، اس کا خون کوئی نہیں لے سکتا اور نہ یہ کسی کو دیتی ہے، یہ کیڑا ہے۔ آمین۔ اب سنو، یہ چمٹ کر بدن کے ساتھ خون چوستا رہتا ہے۔ آمین۔ اور یہ تب تک الگ نہیں ہو سکتا جب تک اسے الگ نہ کرو، یقین کرو۔ آمین۔ لیکن بڑی مزے کی بات ہے، یہ سلیمان کا حوالہ نہیں ہے، یہ 30واں باب جو یہاں لکھا ہے، یاکا کے بیٹے اجور کی باتیں ہیں، یہ سلیمان کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی اجور جو ہے یہ ایک حکیم تھا، حکمت سے بھرا ہوا شخص تھا، اور اس نے اس کو، چونکہ اسے الہام کی کتاب میں، بائبل میں جگہ دی گئی ہے، تو اس شخص نے، اجور نے، کسی اور چیز کا حوالہ نہیں دیا، جوک کا، لیچ کا، جونگ کا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بائبل مقدس میں یہ لالچ، خود غرضی، نہ ختم ہونے والی خواہش اور روحانیت کو چوسنے کی علامت ہے، یہ روحانیت کو چوستی ہے۔ یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ سنو، یہ ایک چھوٹی سی قوت ہے جو آہستہ آہستہ انسان اور کوئی بھی جاندار ہے اس کی زندگی کو ختم کرتی ہے۔ آمین۔ اس کی دو بیٹیاں ہیں، جونگ کی دو بیٹیاں ہیں، یا جوک
یا لیچ کی 2 بیٹیاں، اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کی کوئی حقیقی بیٹیاں ہیں، اس سے یہ نہیں مراد لینا چاہیے، بلکہ اس کی 2 نمایاں خصوصیات ہیں، 2 نمایاں خصوصیات ہیں، دے 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 دے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج دنیا یہی دعا کر رہی ہے، لوگوں نے اسے دوا بنا لی ہے، اور دولت دے، اور شہرت دے، اور عزت دے، اور طاقت دے، اور لذت دے دے۔ بھلا یہ بھی دعا ہے؟ یہ تو خود غرضی ہے، یقین کرو، اور یہ نہ ختم ہونے والی خواہش ہے، ایک فہرست ہے جو تم خدا کے سامنے اس کو بیزار کرنے کے لیے پڑھتے ہو۔ چلے ایک جماعتی طور پر آپ کے کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں، چرچ کے اندر کسی کے لیے کوئی شفاعت ہو سکتی، لیکن شخصی طور پر سنو، مسیح کو جب انہوں نے کہا، شاگردوں نے ہمیں دعا کرنا سکھا جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو سکھائی، تو اس میں ایک بار کہا گیا ہے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ آمین۔ کوئی فہرست تو نہیں، پہلی سٹارٹ ہوتا ہے اے ہمارے باپ تو جو اس کو جلال دے رہا ہے وہ دعا میں، ہاں تو آسمان پر ہے، تو ہی بلند و بالا ہے، تو ہی اونچا ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ ارے یہ ہے دعا، تو جو آسمان پر ہے اور تیرا نام، یہ دعا ہے، جلال اس کو ملے، پاکیزگی اس کے لیے ہے۔ آمین۔ اور تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، کیا شاندار آغاز ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ویکھو ویکھی دعا نہیں جے ہوندی، کوئی لوکی کتوں 2 لفظ سیکھ کے آ جاندے نے دعا، کتوں 2 لفظ، یہ سیکھنے سے آتی ہے، اپنے خادم سے سیکھو، ہمیں دعا کرنی سکھا، اور یاد رکھنا اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی، ہمیں دے۔ پتہ فرشتگان سے خداوند کیا کہتے ہیں؟ آ گئی ہیں جی جونک دیاں کڑیاں، ہوں انہاں سارے کہنا دے دے دے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ دعا ہے، رات کو بھی صبح کو بھی، کبھی کہا ہی نہیں خداوند یسوع میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کی صلیب کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، میری نجات کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، تیرے بہے ہوئے لہو کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ کبھی اسے تو اونچا کرو۔ ارے دعا مانگنا نہیں، دے دے کہنا نہیں، ایک رشتہ ہے، اے ہمارے باپ۔ تو یہ جونک ہے، یہ تو یوں ہے، سنو، یہ تو اس طرح ہے جس طرح وہ مصرف اڑاؤ پتر نا، جو کچھ میرا بنتا مجھے دے، جو کچھ باپ مجھے دے، کہتا لو کیا کرو گے؟ عیاشی لے لو، تم بیٹے ہو لے لو، اب کیا کرنا ہے؟ اب عیاشی، عیش و عشرت میں سب کچھ غرق کروں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے آج بھی جو دے پکارنے والے لوگ ہیں نا، جو جونک ہے، آج کی جونک، بلکہ یہ ایک سپرٹ ہے، دے کی سپرٹ۔ آمین۔ اب سنو، اڑاؤ پتر نے کیا کیا تھا بھلا؟ پیسہ لیا، باپ سے مانگا اور باپ نے دے دیا، اور پھر کیا کیا؟ جا کر عیش و عشرت۔ آمین۔ سنو، خاص بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑیوں کے اندر بڑھنے والا بیج ہے۔ یقین کرو، یہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جھاڑیوں والا بیج دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتا ہے اور اس کا پھل کبھی پکتا نہیں۔ اگے، ایمان لائے ہیں مسیح پر، اگے، لیکن کیا ہوا ہے؟ جھاڑیاں، عیش و عشرت کی، دولت کی جھاڑیاں، زمانے کی جھلک، دنیا کی چمک،
اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جو حاصل ہوتا ہے عیش و عشرت کرتے ہیں. یقین کرو ایسے لوگوں کا جو پھل ہے، جو خدا کے لیے پھل ہے، وہ نہیں پکتا. یہ بائبل میں لکھا ہے جھاڑیاں دبا لیتی ہیں اور ان کا پھل کبھی پکتا نہیں. یہ جماعتی طور ایماندار جو عام جماعت ہے، اس سے زیادہ ان لوگوں کے لیے یہ سرمن ہو سکتا ہے جو خدمت میں ہے اور آنے والے جو نوجوان ہیں. یاد رکھیے گا مسیح نے ایک بات کہی. اس نے کہا بیابان میں گئے تھے، یوحنا کو دیکھنے گئے تھے نا، کیا دیکھا تھا وہاں؟ سفید اور مہین اور چمکدار پوشاک پر پہن کر بیٹھا ہوا تھا. مسیح نے یہ کہا. کیا وہاں وہ عیش و عشرت کر رہا تھا؟ کیا وہ چشموں کے نیچے نہا رہا تھا؟ کیا وہ باربیکیو کر رہا تھا؟ وہ بیابان میں کھڑے ہو کر خداوند کی راہ تیار کر رہا تھا. اور اس مسیح نے کہا یہی ہے وہ نبی جو سب سے بڑا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جھاڑیوں والے لوگ ہیں، یہ جھاڑیوں والے ایماندار ہیں، ان کا پھل نہیں پکے گا، یہ فروٹ خدا کی حضوری میں نہیں جائے گا. عیاشی کریں گے اور پھر اوپر سے لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم کر رہے ہیں. مسیح نے کہا کیا دیکھنے گئے تھے؟ ہلتے ہوئے سرکنڈے کو، چمکدار پوشاک پہننے والے کو، عیش و عشرت کرنے والے کو؟ نہیں، ایک نبی کو جو خدا کی راہ تیار کرنے کے لیے بلایا گیا. اور کیا اب مسیح نہیں آ رہا؟ کیا اب خداوند نہیں آ رہا؟ دے کی روح نے جونک کی بدرو ہے ان کے اندر. یقین کرو. اور میں آپ کو بتاؤں وائس کی کتاب میں ایک بڑی شاندار بات لکھی ہوئی ہے. جس طرح ادھر سامنے دیکھو، جس طرح میخانہ ہوتا ہے نا میخانہ، اور اس طرح سے جہاں زنا کری کیجئے زنا خانہ، اس طرح کا عشرت خانہ ہے. یہ وائس کی کتاب میں لکھا 7 باب کی 4 آیت میں. وہاں لکھا ہے دنا کا دل ماتم کے گھر میں ہے، لیکن احمد کا جی عشرت خانہ میں ہے. آپ کو پتہ لوگ عیش و عشرت کرتے ہیں، کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. لوگ تو لاکھوں ڈالر خرچ کر کے کہیں کہیں جاتے ہیں عیش و عشرت کرنے. اڑاؤ پتر، سب کو اڑاؤ پتر. یقین کرو. اور دے والی اسپرٹ ان کے اندر یقین کرو کثرت کے ساتھ کام کر رہی ہے. دے اور دولت دے اور شہرت دے اور طاقت دے اور عزت دے اور لذت دے. لیکن یاد رکھیں یہ کبھی یہ نہیں کہیں گے بس کافی ہے. یہ کبھی ایسا نہیں کہیں گے. یقین کرو وائس کی کتاب میں لکھا ہے پیسے کی ہوس پتال کی ہوس کی مانند ہے. جب سے دنیا، جب یہ موت رائج ہوئی ہے، دنیا مر رہی ہے اور پتال کہہ رہی آنے دو آنے دو آنے دو، جتنے بھی آ رہی ہیں آنے دو. ایسے ہی پیسے کی ہوس ہے. یہ بس نہیں کہیں گے. یقین کرو دے کی اسپرٹ ان کے اندر ہے اور جونک کی بیٹیاں بنی ہوئی ہیں یہ. آمین. اب سنو، میں نے کہا یہ جو جوک ہے نا، میں نے پنجابی میں بتا رہا ہوں، جوک جو ہوتی ہیں ایسے جڑتی ہے. آمین. اب سنو، ختم کرتی ہے زندگی کو. آپ نے دیکھا، اب سنو، نشہ دیکھا آپ نے؟ جس کو یہ جونک لگتی ہے پھر چھوڑی وہ اسے چھوڑ نہیں سکتے. وہ خود کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں پاسٹر. اس کے گھر کے لوگ، اب تو اسکول کے لیے وہ اس طرح کی کلاسز ہوتی ہیں نشہ چھڑانے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں جب تک مسیح تجھے آزاد نہ کرے تم نہیں ہو سکتے. اور یہ نشہ بازی، یہ جونک کی وہ سپرٹ ہے جو دے لذت دیتی ہے نا بدن کو. اور آنے دے، نہیں میں مر جاؤں گا، نہیں کچھ نہیں ہوگا، اور آنے دے. یہ جونک ہے، نشے کی سپرٹ. آمین. اور پھر وہ اندر سے انسان کو چوس لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے ایک دن. اور میں آپ کو بتاؤں حرام کاری بھی ایک جونک ہے جو انسان کو ذاتی طور پر، جسمانی طور پر، خاندانی طور پر برباد کرتی ہے. حرام کاری ایک ایسی جونک ہے، یقین کرو،
جو ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوں گے وہ بھی لعنت کے نیچے آتے ہیں. یقین کرو. اور وہ بس نہیں کہتے, نہیں بس نہیں کہتی, یہ بھی ایک جونک ہے. آمین. اور لالچ, حسد, غصہ, دنیا کی محبت, یہ سب کچھ شیطانی جونک ہے. آمین. اور آپ کو پتہ یہ جونک جب لگتی ہے, دے کی روح, پتہ یہ کیا تباہ کرتی ہے, یہ کیا خراب کرتی ہے. میری نظر میں 3 چیزیں ہیں, سامنے دیکھو. پہلی چیز, سکون ختم ہو جاتا ہے. دوسری چیز, ایمان ختم ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز, خوشی, جوئے, یہ اندر سے زیرو ہو جاتی ہے. زندہ تو ہوتا ہے بندہ بس ایسے ہی. اور شیطان نے نئے عہد کی, اب نئے دور کی جو سب سے بڑی جونک ہے وہ موبائل ہے. یقین کرو لوگ زندہ نہیں رہ سکتے اس کے لیے, اس کے بغیر. اور اس میں خوش رہتے ہیں. اس نے زندگی کا سکون برباد کر دیا ہے. لوگوں کو چارجر نہ ملے, لائٹ چلی جائے, چارجنگ نہ ہو, لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. یقین کرو یہ جونک ہے. ایک مقصد ہو, کسی کی کال سننی ہے, دیکھنی, بس ٹھیک ہے. لوگوں نے اسے زندگی بنا لی ہے. اتنا وہ بائبل کو نہیں دیکھتے جتنا موبائل کو دیکھتے. تو پھر یہ تو خلاف ہو گیا نا کام بائبل کے. یہ جھونک ہے. یاد رکھیے گا, صرف خدا ہی انسان کو سیر اور آسودہ کر سکتا ہے, ورنہ سب کچھ اس دنیا میں اور آئے اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ اس کے پیچھے کیا ہے, موت ہے. آمین. اب سنو, لوگ گھروں میں بھی, ادھر دیکھو, گھروں میں بھی اور ہیکل میں بھی, چرچ میں بھی بس مانگتے ہیں, اور دے کی اسپرٹ نے ان کو پکڑا ہوا ہے. کبھی شکر گزاری. یہ جونگ کی بیٹیاں دے پکارتی ہیں, لیکن خدا کے بیٹے بھی ہیں جو کہتے ہیں خداوند میرا چوپان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. یقین کرو اس کی شکر گزاری میں. اب سنو, ہیکل میں بھی لوگ مانگتے ہیں, گھر. ایک خاص چیز میں آپ کو بتاؤں. خدا اپنے خادموں کے ذریعے سے, یقین کرو, آپ کو سکون دیتا ہے. اور وہ سکون, وہ اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے. یہ نقلی اطمینان ہے. یہ جو لوگ موبائل میں دیکھ لیتے ہیں اور نہیں, تمہاری روح بے چین ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں اور آپ کو سمجھ لگے گی کہ حقیقی آسودگی اور حقیقی اطمینان, ایمان اور جوئے, خوشی کس طرح آتی ہے. آمین بول سکتے ہو؟ سنو, پترس اور یوحنا ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے. آمین. تیسرے پہر میں لوگ ایک جنم کے اندھے کو لا رہے تھے, وہاں لکھا ہے. اور وہ ہیکل کے ایک دروازے پر جو خوبصورت کہلاتا تھا, وہاں اسے اس نے رکھ دیا. آمین. ادھر دیکھو, سب سامنے دیکھو. اب وہ وہاں پر شروع ہو گیا, دینا بابا الوہیم کے نام پر, ایدونائی کے نام پر دینا, دے. اب سنو, یہ گیٹ ہے, یہ پیچھے ہمارا جو دروازہ ہے مین ہے, تو وہ لوگ تو ایسے آتے جاتے تھے نا, تو اس کا جو بیک تھی نا, وہ خدا کی گھر کی طرف تھی اور منہ لوگوں کی طرف تھا. اور میں ایک دن بیان کر رہا تھا ایک جگہ, میں نے کہا کہ اس بندے کے لیے کتنا مشکل تھا, کاش یہ اپنا منہ لوگوں کی طرف سے ادھر پھیرتا جو ساری دنیا کو دیتا ہے. یقین کرو, لیکن وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا, اور جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے ادھر انہیں پیچھا کیتا سی. آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں, خدا کو چھوڑ باقی سب سے مانگتے ہیں.
اب سنو، جب یہ لوگ گئے وہاں پر اور اسے انہوں نے اس دروازے پر بٹھا دیا، تو پطرس اور یوحنا نے اسے دیکھا، اور وہ بھی اسے معلوم تھا کچھ ملے گا. آمین. سنو، اجنم کا لنگڑا تھا، لنگڑا اندھا نہیں، لنگڑا تھا. آمین. سنو، پطرس نے کہا جو تو سمجھ رہا وہ نہیں ہمارے پاس. ادھر دیکھو، چاندی اور سونا ہمارے پاس نہیں. چاندی اور سونا تو ہمارے پاس جو ہے وہ تجھے دیتے ہیں. اٹھ، یسوع کے نام میں چل پھر. اب سنو، اس کی یہ ضرورت اس طرح وہ سمجھتا تھا، اس کے بٹھانے والے سمجھتے تھے اور سب لوگ سمجھتے تھے کوئی اسے دے گا، اور اس کی ضرورت تھی حقیقی خوشی، اور وہ خداوند نے خادموں کے ذریعے سے دی. پطرس اور یوحنا روح سے معمور شخص سے انہوں نے دیکھا اسے پکڑا ہوا ایک جونک نے، دے کی روح نے اسے پکڑا ہوا تھا، اور جب انہوں نے حکم دیا اسے چھوڑا اور وہ آزاد ہوا. حقیقی خوشی، حقیقی ایمان، حقیقی اطمینان اس زندگی میں جاری ہوا. اب مجھے بتاؤ، وہی یہ سودا کرتا ہے. اب سمجھیں کہ اس کی آسودگی کیسی ہے. تم دولت پر دل لگاتے ہو، دنیا کی عیش و عشرت پر دل لگاتے ہو. سنو، دے کی اسپرٹ نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے. اب آج سنو، آج بھی بہت سے روحانی لنگڑے ہیں، معافی کے ساتھ کہتا ہوں، لیکن بہت سے روحانی لنگڑے ہیں جو چل کر منادی تو نہیں کرتے، خدا کا کلام تو لوگوں تک بہت کم پہنچاتے ہیں، پھر وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کہتے ہیں دینا بابا، یسوع کے نام میں ایک کروسٹ تو دے. گوروں سے مانگتے ہیں، گورا صاحب یسوع کے نام میں 3 روزہ سیمینار تو دو. دے کی روح. اور جب وہ دیتے ہیں، ارے غلطی یہ نہیں کہ وہ کیوں کروسٹ کرتے اور کیوں سیمینار، وہ تو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، اور انہوں نے تو سیکھا ہے کہ ہم جو دینا وہ لینے سے مبارک ہے. وہ آنے والے لوگ بہترین کام کرتے ہیں، آگے پھر یہ ان سے لے کر زندگی کی عیش و عشرت میں اڑاتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ وہ اسپرٹ ہے جس نے دنیا کو اپنے قبضہ میں لیا ہوا ہے. اب انہوں نے خدا کو محبت 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 کہہ کے مانگو تو دیا جائے گا، مانگو تو دیا جائے گا. کیا چاہیے؟ ویزا چاہیے، ادھر آ جاؤ. کچھ چاہیے، ادھر آ جاؤ. ارے یہ لوگ خدا کی محبت کو نہیں سمجھے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنو، لوگ نا جیسی محبت ایک دوسرے سے کرتے نا دنیا، وہ سمجھتے خدا بھی ہم سے ویسے ہی کرے. نہیں، ہم جو ہمیں کچھ دیتا ہے نا، ہم سمجھتے یار یہ بہت اچھا ہے. جو ہمیں نہ دے وہ کہتے ہیں یہ بہت غلط آدمی ہے، یہ ہم سے محبت نہیں کرتا. اب سنو، خدا کی محبت کو تم اپنے دے کی اسپرٹ سے بدل نہیں سکتے. اس کی محبت کیا ہے؟ لکھا ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے. عجیب کام کرتے ہو تم اپنی سی دنیا کی سی محبت خداوند پر ٹھوکنا چاہتے ہو. جسے بیٹا بناتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائے. خدا محبت ہے، آؤ جو کچھ چاہیے لے لو. ارے تم اڑاؤ پتر ہو. جون کی اسپرٹ نے، دے کی روح نے تمہیں پکڑا ہوا ہے. یاد رکھیے گا، آپ بائبل مقدس میں کہیں بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ خداوند نے جن کو چنا ان کو کہا عیش و عشرت کرو، موج کرو، میلے لٹو. ایسا نہیں ہے. تم انجیل کے لیے کام کرتے ہو.
تم دنیا کے لیے نہیں ہو. آمین. چرچ سنو، یہ جو جوک ہے نا، یہ جو لیچ ہے، یہ جو جونک ہے، یہ ہمیں دنیا کے ساتھ اکٹھا کھڑا کرتی ہے. ایسے مانگو مانگو تو دیا جائے گا، مانگو تو. ارے یہ دعا تم بیزار کرتے ہو خدا کو. روحوں کی نجات کس طرح مانگو گے؟ انجیل کی بشارت کس طرح مانگو گے؟ ایسا نہیں ہے. سو چرچ سنو، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے. یہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. چرچ سنو، اب یہ جونک کیسے؟ ایک اور بھی تو کیڑا ہے. پتہ یہ دھیمک جب لگتی ہے لکڑی کو، اوپر سے نہیں، کدھر سے؟ اندر سے تھوڑا 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 پھر ختم کر دیتی. اور مسیح نے کہا تھا اپنا خزانہ بھی یہاں نہ جمع کرو، یہاں کیڑا ہے، جونک ہے، خراب کرتی ہے. آمین. تو جو جونک، لیچ، جوک دے دے پکارتی ہے، یہ شیطان کا نعرہ ہے، دے دے دے. آسمان کا نعرہ ہے دینا لینے سے مبارک ہے. آمین. آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو جائے.